السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیدی کی دعا اسلامی کہانی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بڑی دوپہر کی بات ہے جب ہر طرف لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ایسے میں مکہ کے بازار میں پکار ہوتی ہے جسے سن کر لوگ کثیر تعداد میں ایک ہی سمت چل پڑتے ہیں۔ سب کو متوجہ کرنے کے لیے ڈھول بجایا جاتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جشن کا سماں ہے۔ لوگ رنگ برنگی جھنڈے ہاتھوں میں لیے چہروں پر شیطانی مسکراہٹوں کے ساتھ بے چینی سے تماشا دیکھنے کے منتظر تھے۔ کچھ لمحے بعد مجمع کی نظر ایک شخص پر پڑتی ہے جو زنجیروں میں جکڑ کر وہاں لایا جاتا ہے۔ مجمع کے افراد اس شخص کو اس حالت میں دیکھ کر خوشی اور مسرت سے نعرے بلند کرتے ہیں۔ ظلم و بے بسی کا عجیب منظر تھا۔ ظالموں نے اس پردیسی کو قتل کرنے کے لیے خاص اہتمام کیا تھا۔ وہ طے کیا تھا کہ اسے سولی پر لٹکا کر نیزوں سے ہلاک کریں گے۔ ابھی مجمع میں خوشی کی شادیانے بج رہے تھے کہ دوبارہ سے ماحول میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ اس قیدی کو لانے والوں نے قیدی سے پوچھا کہ کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، وہ پوری کی جائے گی۔ مجمع کے لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید قیدی امان مانگے گا یا شاید مال و دولت مانگے گا، مگر قیدی نے کہا کہ میری تو کوئی اور خواہش نہیں ہے، البتہ میں یہ چاہتا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دی جائے۔ قیدی کو مہلت مل جاتی ہے۔ قیدی وہیں پہ کپڑا بچھا کر قبلہ رخ ہو کر خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے رب کے ساتھ رجوع ہو جاتا ہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں نماز میں زیادہ وقت صرف کرتا، لیکن پھر تم سمجھتے کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں اور قتل کا وقت ٹال رہا ہوں، جبکہ ایسا بالکل نہیں۔ اس کے بعد یہ قیدی بڑی دلیری اور شجاعت کے ساتھ سولی کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بلند آواز سے وہ قیدی چند اشعار پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ الہی، ہم نے تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اب تو اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری خبر پہنچا دے۔ دعا مانگنے کے بعد قیدی نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور مجمع میں موجود ہر شخص کے لیے بآواز بلند آواز بد دعا کی کہ یا رب، ان سب میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ اس کے بعد قیدی نے پھندا گلے میں ڈال دیا اور موقع پر ظالموں نے دوبارہ قیدی کو ایک لالچ دیا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں آرام کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری جگہ سولی پر لٹکا دیا جائے؟ یہ سن کر قیدی نے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ جواب دیا، خدا کی قسم، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ آپ صلاۃ السلام کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ ظالموں نے سولی کا رسہ کھینچ دیا اور قیدی کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ اس موقع پر جبرائیل امین نے اس قیدی کا سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا اور اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جماعت کے درمیان تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے، وعلیکم السلام یا حبیب۔ صحابہ کرام حیرت سے آپ صلاۃ السلام کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ صلاۃ السلام نے ان کی حیرت باندھ لی اور مخاطب ہو کر فرمایا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں نے قتل کر ڈالا ہے۔ یہ جبرائیل امین مجھے اس کا سلام پہنچانے آئے تھے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے ان خوش نصیبوں میں سے تھے جنہیں ہجرت کے قبل اسلام کی سعادت ملی۔ جنگ بدر کے 313 بہادروں میں آپ کا نام بھی شامل ہے۔ آپ نے اس غزوہ میں مشرکین کے ایک بڑے رئیس حارث بن عامر کو جہنم واصل کیا تھا۔ یہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرا قصور تھا، جس پر قریش نے آپ کو دھوکے سے قابو کر کے جس بد کرداری کا مظاہرہ کیا وہ کھلی شیطانیت اور بزدلی تھی۔ ایسا فعل تو عرب کے قومی روایتوں کے بھی خلاف تھا، مگر قریش کے مشرکین جوش انتقام میں بالکل اندھے ہو چکے تھے، اس لیے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بے دردی سے شہید کیا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے چند دن بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابیوں کو ان کا جسد خاکی مکے سے لانے کا حکم دیا۔ حضرت زبیر اور حضرت مختار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ پہنچ کر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاکی سولی سے اتارا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ کا جسم بالکل تازہ ہے، آپ کے زخموں سے ابھی تک خون ٹپک رہا ہے۔ بے شک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے جو کہ آپ صلاۃ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں بھی بہادری اور استقامت کا مظاہرہ کیا تھا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سلام بھیجا۔ اللہ تعالیٰ سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔